أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورہ انعام مکی سورت ہے اور 165 یا 66 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے. نزول میں 55 ہے. سورت ہجر کے بعد نازل ہوئی اور سورت میں تبلیغ کے آداب ہیں. مبلغ کے احسن طریقہ اور سلیقہ بڑی تفصیل سے سورت میں بیان ہوا ہے. تبلیغ میں اصل ضرورت 2 چیزوں کی ہوتی ہے. ایک مقصد معلوم ہو کہ تبلیغ کس چیز کی ہو رہی ہے. مقصد عالی ہو تو تبلیغ بھی عالی ہوگی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فرض کی تبلیغ فرض ہے، مستحب کی تبلیغ مستحب ہے. اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت ہونا چاہیے جو علم سے عمل سے آراستہ ہو اور اس جماعت کو اس بات کا پتہ ہو کہ ہم کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں. ایک تو تبلیغ میں مقاصد واضح ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے. مبلغ جس کے لیے محنت اور قربانی کر رہا ہے اس کو پتہ تو ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ تبلیغ کا طریقہ حسین جمیل ہو، کئی نرم ہو کئی گرم ہو، کئی گلزار ہو کئی گلوزار ہو. انسانوں کی قسمیں اللہ نے عجیب بنائی ہے. بعض لوگ نرم بات جانتے ہیں، بعض گرم جلدی سمجھتے ہیں. بعضوں کو خالی کہنا کافی ہوتا ہے، بعضوں کو تڑی بھی لگانی ہوتی. تو مبلغ جب تک کہ 2 باتوں کو جان نہ لے، ایک مقصود تبلیغ اور دوسرا طریقہ تبلیغ، وہ کامیاب تبلیغ نہیں کر سکے. ماقبل میں 2 مسئلوں کی وضاحت تھی، حل اور حرمت کی. حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جان کے اس سے بچنا، یہ مقاصد میں سے. اس کا کیا طریقہ ہو کہ ایک آدمی عمر بھر حلال کرے اور زندگی بھر حرام سے بچے، یہ حسن ادا ہے. یہ طریقہ اور سلیقہ کے حسین نقوش ہوں گے تو آدمی ہمیشہ کے لیے اس پر کاربند رہے گا. ماقبل کی صورت سورہ مائدہ، اس میں شرک فعلی کا رد زیادہ تھا، جبکہ اس سے پہلے اعتقادی اور فعلی دونوں کا رد ہوا ہے. سورت انعام میں شرک کے تمام اقسام کا رد کیا گیا ہے. اس سورت کے اخیر میں عیسیٰ مسیح سے متعلق بنی اسرائیل کی تعدی اور زیادت کو ناپسند کیا گیا اور انہیں کڑک قسم کی سزائیں دی، یہاں تک کہ خنازیر بنا دیے گئے. اور اس صورت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عرض سرائی کی وجہ سے مشرکین کو اور یہود و نصارہ کو کڑک سزائیں سنائی گئی ہے. اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کا اسرائیلیوں سے گفت و شنید مذکور تھی. اس صورت میں ابراہیم خلیل اللہ کا اپنے والد اور اپنی قوم سے
مکالمہ یا مناظرہ بیان ہوا ہے۔ سورت لفظ بلفظ ماقبل کی سورت کا تتمہ ہے اور تکملہ ہے۔ اس میں بیانی خطابات کے ذریعے حل حرمت کو واضح کیا جائے۔ اس سورت کے اندر چونکہ آداب تبلیغ میں ہے اور پیغمبر کی عمر صحیح نقول کے مطابق 63 سال ہے، تو 63 مقام پر قل یا ایک آدھ جگہ بغیر قل کے اوامر و نواہی ہے، یعنی عمر بھر تبلیغ کرنی ہے۔ تبلیغ سے کسی کو چھٹی نہیں ملتی۔ مکتب عشق کے انداز نرالا دیکھیے اور اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ماقبل میں متعدد مقامات پر مشرکین نے جو اپنی طرف سے تحلیل یا تحریم کی تھی ان کا رد کیا گیا کہ یہ نذور العباد ہے، باطل ہے، یہ نذور اللہ برحق ہے، یہ محرمات اللہ ہے، واقعی حرام ہے، یہ محرمات العباد ہے، اس میں تحریم نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر سورہ انعام کے اندر 23 مقام پر قالو یہ اعتراض کریں گے، یہ لڑنے آئیں گے، یہ اشکال کریں گے، یہ رکاوٹ کھڑی کریں گے، روڑے اٹکائیں گے، آپ گھبرائیں گے نہیں۔ اے دین حق کے تبلیغ کرنے والے، آپ ان تمام باتوں پر مضبوط رہیں گے۔ انہی پتھروں سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے سامنے کوئی کہکشاں نہیں۔ یہ تو نازک میدان ہے۔ تبلیغ ہر انسان کی پھر ہمت پر ہے۔ انبیاء اولو العزم ہیں، ان کی تبلیغ عالی درجے کی ہے۔ جیسے ہوائی جہاز کا سفر، اس کا انجن، اس کا ڈیزل اور پیٹرول وہ اور قسم کے ہیں، اور ایک سائیکل اور موٹر سائیکل بہت معمولی رجحان سے زمین طے کرتے ہیں۔ بعد کے مسلمانوں کی تبلیغ میں وہ گن گرج نہیں ہے، بس ایک شکل ہے۔ اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ تیرے محبوب کی یا رب شبی میں لے کے آیا، حقیقت تو ہی بنا دے، میں فقط صورت لے کے آیا۔ تو تبلیغی بھائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، کئی کمزوریوں کا جامع ہے اور کئی کوتاہیوں کا مرتکب ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے ان سے ایک رہتی دنیا کا کام لینا ہے، اور ان میں بھی بڑے باہمت لوگ ہیں، بڑے ذی قدر لوگ ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار لوگ ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھے اور اپنے پاس ضرور لکھی کہ تبلیغی جماعت ان جماعتوں میں سے ہے جس کے اساس اور بنیاد رشد و ہدایت پر ہے، خیر پر ہے۔ سینکڑوں کمزوریوں کے باوجود اس کا فائدہ نکلے گا۔ اور ایک اور جماعت ہے جن میں صحابہ اور انبیاء پر بھی اعتراض کیا گیا ہے، وہ ہزاروں خیر کے کام کرے لیکن جماعت کی بنیاد شر پر ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے مقابلے میں یہ جماعت نکلی ہے، ان کے تحریک آزادی ہند کو نقصان پہنچانے کے لیے اور شیخ الاسلام پر یہ بلیم لگانے کے لیے کہ وہ معاذ اللہ ہندوؤں کے حمایتی تھے، یہ جماعت وجود میں آئی ہے۔ اس لیے اس جماعت کا اساس اور بنیاد شر اور فساد پر ہے، لاکھ خیر کرے انجام صفر ہوگا، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے۔
جس جماعت کی بنیاد خیر پر ہو اس کی مثال ایسی ہے، صرف ایک آپ نے ڈالا 0 10، پھر 1 صفر اور بڑھایا 100، پھر 0 اور بڑھایا 1000، پھر 0 اور بڑھایا 10,000، ایک 0 بڑھاتے جائے اور اس کا وزن بڑھتا جائے گا، بنیاد صحیح ہے نا، علم ہندسے کے قاعدے کے مطابق ہے۔ لیکن اسی ایک سے دوسری طرف آپ 0 ڈالیں، 1 ڈالیں، 2 ڈالیں، 10 ڈالیں، اس کا علم ہندسہ میں کوئی نام ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں سمجھ ہے۔ یہی مثال میں سنت اور بدعت میں بھی پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ صورت میں تھا للہ ملک السماوات والارض، اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں، وما فیہن، اور ان کے اندر بھی، وہو علی کل شیء قدیر۔ اس صورت کے اندر ابتدائی سے اللہ کے حمد و ثنا سے آغاز ہے، بتانے کے لیے کہ چونکہ سلطنت میں کوئی شریک نہیں، قدرت میں کوئی شریک نہیں، اس لیے اس اللہ کا حمد و ثنا بجا لاؤ۔ وہاں صرف اتنا کہا للہ ملک السماوات والارض، ادھر کہا خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اسے گنوا لیا، 4 مرحلوں میں تقسیم کیا۔ بنیادی طور پر سورت تبلیغ کے آداب میں ہے، کیونکہ فاتحہ تعارف الوہیت میں تھا، اور بقرہ رد یہود و مسائل ثمانیہ میں، اور عمران انہی مسائل کا تتمہ اور رد نصارہ و قبائل و اہل الکتاب میں، اور نساء انعام یافتگان کی منقبت اور تعریف میں، اور مراحل ثلاثہ میں، اور مائدہ توضیح حل و حرمت میں، اور اس پر 42 خطابات عامہ و خاصہ۔ تو یہ صورت ان تمام مسائل کے آداب کے سلسلے میں ہے کہ یہ حل و حرمت کیسے بیان کرو گے، یہ انعام یافتگان کے تذکرے کیسے کرو گے، اور اس سے اوروں کو فائدہ کیسے پہنچاؤ گے، اور یہ اہل کتاب کے قبائح سے، نصارہ اور یہود کی برائیوں سے کیسے بچو گے اور اوروں کو بچاؤ گے، اور اللہ جل جلالہ کی الوہیت برحق، شہنشاہیت مطلقہ، اس کا بیان تم کس اصول سے کرو گے؟ وہ اصول اور قواعد، وہ آداب اور حسن طریقہ انعام کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ سورہ انعام کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 118 آیات پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ آخری سورت تک ہے۔ پہلے حصے میں شرک فی تصرف کی نفی، شرک فی العلم کی نفی، شرک فی دعا کی نفی، شرک فی العبادت کی نفی ہے، کیونکہ آداب تبلیغ میں گزشتہ مضامین سب اس میں دہرائے گئے۔ شرک فی تصرف کی نفی آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 17، آیت نمبر 46، آیت نمبر 58، آیت نمبر 62۔ شرک فی العلم کی نفی آیت نمبر 1، آیت نمبر 50، آیت نمبر 59، آیت نمبر 73، آیت نمبر 80۔ شرک فی دعا کی نفی آیت نمبر 40، 41، 63، 71۔ شرک فی العبادت کی نفی آیت نمبر 54، آیت نمبر 102، آیت نمبر 163۔ مشرکین بالملائک کی مذمت
آیت نمبر 100، مشرکین بالجن کی مذمت آیت نمبر 100، مشرکین بالعباد الصالحین کی مذمت آیت نمبر 72، مشرکین بالکواکب کی مذمت آیت نمبر 76۔ دعوی توحید آیت نمبر 177، آیت نمبر 170، آیتیں کتنی ہے 165، تو آیت نمبر 17 بعض جگہ لکھنے میں سہوا ہوا ہے، آیت نمبر 19، آیت نمبر 40، آیت نمبر 102، آیت نمبر 100، 106، 151، 162، ان تمام مقامات پر دعوی توحید دہرایا گیا ہے۔ دلائل عقلیہ آیت نمبر 25، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 12، پھر 13، 14، 18، 38، 40، 46، 47، 59، 60، 61، 63، 65، 73، 95، 96، 97، 98، 99، 101، 141، 144، ان تمام مقامات پر دلائل عقلیہ ہے۔ دلائل وحیہ آیت نمبر 14، آیت نمبر 19، آیت نمبر 71، 106، 155، 161، 162، 163، 166۔ نقلی دلائل آیت نمبر 20، 74، 114، 154، نفی شفاعت قہریہ آیت نمبر 51 اور 71، صداقت الرسول کا بیان آیت نمبر 10، آیت نمبر 33، 34، 147، صداقت الکتاب آیت نمبر 4، 19، 92، 114، 122، 30، 155، 57، شرک فعلی کی نفی آیت نمبر 118، 119، 126، 137، 128، 139، 141، 142، 145، 148، 150۔ سورت کا دعویٰ ہے ان تمام ادلہ اور براہین کے ساتھ اثبات التوحید للہ وحدہ، العبادۃ المخلصہ لا تکون الا للہ، اور یہ سورت کا عنوان ہے آداب التبلیغ والمبلغ۔ تبلیغ کے طریقے سیکھو اور مبلغ کو ہمت دلاؤ، مبلغ پیچھے نہ ہٹے۔ چار مسئلے تھے، ایک خالقیت کا فاتحہ سے لے کر آخر مائدہ تک، دوسرا ربوبیت کا وہ انعام سے لے کر اخیر اسراء تک،
تیسرا شہنشاہیت کا، وہ قاف سے لے کر آخر احزاب تک، اور وقوع قیامت صبا و فاطر سے آخر قرآن تک، ہر مسئلہ الحمد سے شروع ہے۔ الحمدللہ یہ خالقیت ہے، رب العالمین ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم شہنشاہیت ہے، مالک یوم الدین وقوع قیامت ہے۔ لفظ الحمدللہ کی تفسیر مائدہ کے اخیر میں مکمل ہو گئے۔ رب العالمین کی تفسیر انعام سے آخر اسراء تک ہے۔ الرحمن الرحیم کی تفسیر سورہ کاف سے آخر احزاب تک ہے، اور مالک یوم الدین کی تفسیر اور تفصیل صبا و فاطر سے آخر قرآن تک ہے۔ اللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، خوبیاں اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، وجعل الظلمات والنور، اور ڈال دیے اس میں روشنی، اندھیرے اور روشنی۔ تھوڑی دیر کے لیے رات کو اندھیرا تھا تو کتنے پریشان تھے لوگ۔ ان مسجد اور اداروں میں بجلی جانے کے بعد بجلی آنے تک انتظار ہوتا ہے، وہ کس کرب اور درد کے شکار ہوتے ہیں۔ ویسے علماء کہتے ہیں کہ ظلمات کے معنی ہیں عدمیات، موجود نہ ہونا۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے تاریکی، وہ نیست ہے، اور نور سے مراد ہے وجود۔ سب سے بڑا احسان اور نور جو اللہ کا ہے وہ موجود کرنا ہے۔ نور کے ساتھ ظلمتوں کو کیوں ملایا؟ وَنَزِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُمْ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔ اگر سیاہ نہ ہوتا گورے کی قدر نہ تھی، اگر باطل نہ ہوتا حق کی قدر کہاں سے آتی؟ رات نہ آتی دن کو کیا ہم سمجھ لیتے؟ اس لیے کہتے ہیں وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔